ماہ سفر کے حوالے سے یہ جو عوام الناس میں غلط تصور ہے، اس مہینے کو منحوس خیال کیا جاتا ہے، اس مہینے میں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے ایسا کہا جاتا ہے، یا یہ مہینہ بہت بھاری ہوتا ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے، شریعت مطہرہ اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے اور اپنے کرم سے ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی چیز کو جائز قرار دے جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہو۔ ہمارے سامنے باقاعدہ طور پر شریعت موجود ہے، قرآن موجود ہے، احادیث مبارکہ موجود ہیں، تو ہم کسی چیز کو جائز اسی وقت کہیں گے جب قرآن اور احادیث مبارکہ اس کی فیور کر رہے ہوں، اس کو جائز قرار دے رہے ہوں، اور اگر قرآن اور حدیث مبارکہ میں کسی چیز کی ممانعت آ جاتی ہے تو اس کو نہ ماننا بھی ہم پر لازم ہوتا ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ اس طرح کے کانسیپٹس ہمیں سفر کے بارے میں آج نہیں بلکہ یہ تو دور جاہلیت سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جو اب تک باقی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ، ایک شروع کے جو 13 دن ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سختی کے دن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے مہینے کا نام ہی 13 تیزی کا مہینہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ، اور جو ہے وہ شادی نہ کی جائے، اور اسی طرح سفر نہ کیا جائے اس مہینے میں، اس طرح کی اور اس سے ملتی جلتی بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ توہم پرستی یعنی ایسی چیز کا اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا، اپنا نظریہ بنا لینا کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، جس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، اور چونکہ دیکھیں حقیقت تو ہمیں قرآن اور حدیث نے بتانی ہے، قرآن اور احادیث مبارکہ میں اس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت شرعی اعتبار سے، جائز ہونے کے اعتبار سے نظر نہیں آتی۔ اور پھر توہم پرستی اس کو کہتے ہیں، صرف ہمارے وہم جن کی اصل میں کوئی حقیقت جس چیز کی موجود ہی نہیں ہے اور ہم اس کا تصور بنا کر بیٹھ جائیں، تو اس چیز کو دین اسلام منع فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام بلکہ تمام باطل عقائد، تمام باطل تصورات اور باطل نظریات کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا سفر، سفر کے بارے میں جو یہ منحوس ہونے کی باتیں مشہور ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا طیرۃ، اور جو ہے وہ بدفالی لینے کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کی بھی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، ولا حامہ، یہ الو کو منحوس سمجھا جاتا تھا پہلے، اس کی بھی دین اسلام میں کسی قسم کی کوئی منحوس ہونے کے اعتبار سے کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ تو اس کو کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ جانتے سفر المظفر کے یہ بالکل ایک بہت معروف ٹرم ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ معنی نہیں معلوم ہوتے نا، مظفر کامیابی کا مہینہ، اور اسی مہینے کے ساتھ یہ کیوں لگا دیا گیا تاکہ وہ جو وہم ہے وہ اس باطل عقیدے کی، باطل نظریے کی جو ہے وہ اس کو کل عدم قرار تو دیا ہے دین نے، لیکن ہمارا کانسیپٹ بھی یہ بن جائے کہ یہ مہینہ تو اس کے ساتھ تو باقاعدہ طور پر مظفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ بھی ہمارا یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی برائی پہنچے گی تو وہ بھی رب کے حکم سے پہنچے گی، کوئی اگر بھلائی پہنچے گی تو وہ بھی رب تعالیٰ کے حکم سے پہنچے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ اگر تمہیں کوئی نفع دینے پر جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نفع دے سکتے ہیں جتنا اللہ رب العزت نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہو، اور اگر برائی دینے پر جمع ہو جائیں تو صرف اتنی ہی برائی پہنچا سکتے ہیں جتنی اللہ رب العزت نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہو۔ لہٰذا یہ جو برائی پہنچنی ہے یہ رمضان کے مہینے میں بھی پہنچ سکتی ہے، یہ جن مہینوں کو ہم متبرک مہینے سمجھتے ہیں ان میں بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو اصل میں فاعل حقیقی اللہ رب العزت ہے، اور اس نے دنیا آزمائش کے لیے ہی بنا ہے، اس لیے ہم آزمائشوں سے بھاگ نہیں سکتے، اور بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت ناگہانی آفات سے محفوظ بھی رکھے اور صبر کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ صرف ایک بات اور ایڈ کروں گی یہاں پر، اور وہ یہ کہ جہاں تک منحوس ہونے کی یا بے برکتی کی وجوہات کی بات ہے تو وہ سفر میں نہیں ہے، بلکہ ہماری بدعمالیاں ہماری جو ہیں وہ بے برکتی کا سبب بنا کرتی ہیں۔ لہٰذا ایسے کاموں سے جو برائی کی طرف لے کر جانے والے ہوں، اللہ رب العزت نے ان سے منع فرمایا
فرمایا ہو ان سے بچنا چاہیے. اور اس تواہم پرستی بدعمالیاں کو تو سارا سال جاری رہتی ہیں, وہ سارا سال جاری رہتی ہیں, اس سے کوئی بے برکتی نہیں آتی. لیکن جب بات آتی ہے سفر کے مہینے کی تو پھر وہ ساری بے برکتیاں ہمیں نظر آ جاتی ہیں. لہٰذا ہمیں اپنی جو برے اعمال ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اور توہم پرستی سے اس لیے بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ توحید ہمیں اس کے خلاف نظر آتا ہے. عقیدہ توحید تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ صرف اللہ رب العزت پر ہی یقین رکھا جائے اور اسے ہی مؤثر حقیقی سمجھا جائے. پھر یہ چیزیں ظاہر ہے ڈپریشن بھی پیدا کرتی ہیں, تو ان سے بچنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.